انہوں نے ہمارے لیے وہاں سے برطانیہ سے UK سے کچھ سامان تھا وہ ڈونیٹ کیا، تقریباً 8 سے 10 لاکھ کی مالیت کا وہ سامان تھا۔ پاک ایشین کارگو سروس میں کامران صاحب کو وہ دیا گیا اور کامران صاحب کے ہینڈ اوور کیا گیا، جو کہ انہوں نے اپنے آفس سے نہیں ان کے گھر جا کے ان سے وصول کیا، جس کی تصویریں جن کے ثبوت سارے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں آپ کو 1 سال ہونے کو ہے، چلے 2-3 ماہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شپمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے، سالوں سال شپمنٹ لیٹ نہیں ہوتی۔ اور ان سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، ہفتے بعد آ رہا ہے، مہینے بعد آ رہا ہے، 2 ماہ بعد آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے فون کالز ہی اٹینڈ کرنا بند کر دیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی لوکیشن پہ جا کے کوشش کی کہ ان کو ٹریس آؤٹ کریں تو وہ لوکیشن پہ ان کے آفیسز موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ صدیوں سے بازار لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، اسی طرح لگا رہے گا۔ 2005 سے میں نے یہی انیشیٹو لیا تھا اپنی کمیونٹی کے لیے بھی، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی بات سنی جائے، ہمیں بھی مانا جائے، ہمارے وجود کو تسلیم کیا جائے، پڑھایا لکھایا آج اس قابل بنا دیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہماری CM جو مریم نواز صاحبہ سب کی ماں ہے، ہماری تو بیٹی ہے، ہماری بہن ہے وہ، تو انہیں چاہیے بھی یہ ایک پسا ہوا طبقہ خاص طور پہ ان کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد۔ ناظرین، پاک ایشین کارگو نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اور فراڈ بھی کس کے ساتھ کیا ہے؟ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ سامان منگوایا جس کے بعد انہوں نے فراڈ کیا اور سامان، پیسے تو لے لیے، پیسے بٹور لیے، لیکن سامان نہ بھیجا۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ کب ہوا اور اب اس کی آگے کیس کی کیا پروسیڈنگ ہوگی، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لیلا ناز صاحبہ اور سونیا ناز صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مس، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کب واقعہ پیش آیا اور واقعہ ہے کیا؟ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ میری خواجہ سرا پناہ گاہ کے نام سے ایک شیلٹر ہوم ہے، جہاں پہ ڈسیبل خواجہ سرا، بزرگ خواجہ سرا اور جو ہوم لیس ہیلپ لیس ہوتے ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو میڈیکیشن اور فوڈ اور ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ تو ایک ویسے تو پہلے آپ کو پتا کہ بہت جلدی کوئی مدد کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی سے بیچارہ آ بھی جائے تو اس کو اس طرح سے لوگ ڈسارٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وہاں سے برطانیہ سے UK سے کچھ سامان تھا وہ ڈونیٹ کیا، تقریباً 8 سے 10 لاکھ کی مالیت کا وہ سامان تھا، جس میں کپڑے تھے، جیولری تھی، میک اپ تھا، زیورات تھے، موبائل فون سے کافی ایسیسریز تھیں۔ تو وہ پاک ایشین کارگو سروس میں کامران صاحب کو وہ دیا گیا اور کامران صاحب کے ہینڈ اوور کیا گیا، جو کہ انہوں نے اپنے آفس سے نہیں ان کے گھر جا کے ان سے وصول کیا، جس کی تصویریں جن کے ثبوت سارے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں آپ کو دے دوں گی، اسکرین پہ چلا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وہ 15 جنوری 2025 کی یہ بات ہے اور آج 18 فروری 2026 ہے۔ 1 سال ہونے کو ہے، چلے 2-3 ماہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شپمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے، سالوں سال شپمنٹ لیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے کامران سے رابطہ کیا، انہوں نے کیا بولا؟ جی پہلے وہ بھی ہمارے پاس پروف موجود ہیں، وہ بھی ہم ایویڈنس دکھا دیں گے، اور ان سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، ہفتے بعد آ رہا ہے، مہینے بعد آ رہا ہے، 2 ماہ بعد آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمارے فون کالز ہی اٹینڈ کرنا بند کر دیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی لوکیشن پہ جا کے کوشش کی کہ ان کو ٹریس آؤٹ کریں تو وہ لوکیشن پہ ان کے آفیسز موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھا، مطلب فیک ہے سارا کچھ؟ سب کچھ فیک ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ UK جیسی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکشن لے کہ ایسے لوگوں کو کیوں وہ رجسٹریشن ان کی کرتے ہیں، ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہونی۔ جس نے وہاں سے سامان بھیجا تھا انہوں نے کوئی تصدیق کی اس چیز کی، یا انہوں نے کچھ کہا؟ انہوں نے بس آن لائن، آپ کو پتا ہے آج کل جو لوگ ہیں وہ آن لائن پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، تو آن لائن ہر چیز ہی فراڈ ہے، میں تو یہ کہوں گی۔ میرے سے دوسرا تیسرا آن لائن والا دھوکا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میم مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ہی اس طرح کا کیوں زیادتی ہوتی ہے؟ بیٹا سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہم جیسوں کی بات سنی۔ یہ صدیوں سے بازار لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، اسی طرح لگا رہے گا۔ کی جانا میں کون، ٹھیک ہے میرا بچے؟ دیکھیں ہم آج سے نہیں، ہم صدیوں سے اسی طرح آپ کی خدمات انجام دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور چلتے جائیں گے جب تک یہ دنیا بنی رہے گی، تب تک۔ آج کی بات نہیں ہے، 2005 سے میں نے یہی انیشیٹو لیا تھا اپنی کمیونٹی کے لیے بھی، ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی بات سنی جائے، ہمیں بھی مانا جائے، ہمارے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ میں نے تب سے لے کے آج تک میں پہلی خواجہ ساتھی جس نے یہ انیشیٹو لیا تھا۔ اب ماشاءاللہ سے بہت سے ادارے ایسے بن گئے جو کمیونٹی اس کو رن کر رہی ہیں نا، بہت سے ادارے ہیں تو لیکن ہم جو کہ تم وہی کے وہیں پہ، جہاں میں 2005 سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا آج تک میں وہی دیکھ رہی ہوں، ہمارے ساتھ وہی مس بیہیویئر۔ وہ ہاں، ہم اتنا کچھ خواجہ سراؤں کے لیے کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے کمیونٹی ہماری پڑھی لکھی نہیں تھی، جیسے کہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے انیشیٹو لیا، میں نے پھر بھی بارش کا پہلا قطرہ بنی اپنی کمیونٹی کے لیے، راہ مشال بنی۔
مجھے دیکھ کے مجھے پتا تھا ایجوکیشن بہت ضروری ہے آنے والے وقت میں. ہم لوگوں نے مل کے اپنی مطلب جو میرے بورڈ ممبر تھے ان سب نے مل کے ہم نے ایفرٹ کی, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, نہ کہ ان کو ہم نے بیگنگ کی طرف جانے دیا, نہ ہم نے ان کو پرائیویٹ فنکشن کرنے کے لیے جانے دیا. لیکن ہم ہیں خواجہ اسرا, ٹھیک ہے, انہیں ہم نے ان کی تعلیم جاری رکھی, پڑھایا لکھایا, آج اس قابل بنا دیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارا آج تک حق نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیوں؟ ہمارے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کون ہے؟ ہمارا معاشرہ ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے لوگ ہیں؟ ظاہر اس معاشرے میں ہماری حکومت بھی آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ بھی بہیویئر کرتے ہیں نا. یہ خواجہ سائن کا کیا ہے, دیکھیں ہماری سی ایم جو مریم نواز صاحبہ سب کی ماں ہے, ہماری تو بیٹی ہے, ہماری بہن ہے وہ, تو انہیں چاہیے بھی یہ ایک پسا ہوا طبقہ خاص طور پہ ان کا خیال رکھا جائے. ہمیں انہوں نے کہا بھی یہ بیکنگ اشاروں میں نظر نہ آئے, وہ ہماری کمیونٹی نظر نہیں آ رہی. ہم تو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے. ہمیں چھاتی چاہیے نہ چھاتی چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہمیں تن پہ لباس چاہیے, ہم نے وہ پہننا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا ہمیں جوپے بھی نہیں دیں گے, اسی طرح ایسے ہی کریں گے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں سی ایم صاحبہ سے کہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ختم کریں. جب تھرڈ پارٹیز بیچ میں آتی ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں جو گراس روٹ پہ ہیں, ہم تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی, ہم تک وہ سہولتیں نہیں پہنچتی جو کہ گورنمنٹ جو ہے لانچ کر رہی ہوتی ہے. اچھا, اب 1 سال ہو گیا اس سارے واقعے کو, تو اب کیسے آپ لوگوں نے اس کو آگے پرسو کرنا ہے اور اب کیا ہوگا؟ اب ہم اس پہ لیگل ایکشن لیں گے, قانونی کارروائی کریں گے. تو ان سے کوئی رابطہ ہے کامران سے کسی طرح, یا ان کو کوئی نوٹس وغیرہ کچھ؟ کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن جو ان کی فیک ایڈریسز ہیں وہی ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ یو کے سے قانونی کارروائی کریں. پاکستان میں بھی لاسٹ میں یہ بتائیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے آپ کیا ڈیمانڈس چاہتی ہیں, کیا ہونا چاہیے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کہ انہیں بھی اتنی ہی عزت ملے جیسے ایک عام شہری کو ملتی ہے؟ دیکھیے, خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کم از کم کچھ نہیں تو ہمارے جو 40-50 پلس خواجہ سرا ہیں جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں, ان کا خیال کیا جائے, ان کا میڈیسن, ان کی میڈیکیشن, ان کی گراسری, ان کے کچھ اسٹائپنڈ وظائف لگائے جائیں منتھلی, کہ اب وہ عمر کی حصے میں نہ ناچ سکتے ہیں, نہ وہ گا سکتے ہیں, ایون کہ وہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتے. کم از کم زیادہ نہیں تو 2 مرلے کی چھت ہی ان کو پرووائڈ کر دی جائے. بے شک قسطوں پہ دیتے ہیں, خدا کے واسطے مریم نواز صاحبہ قسطوں پہ کر دیتے. ہم تھک گئے ہیں کرائے دیتے کہ بھٹے ہو گئے, اب نہیں دیے جاتے. جگہ لے بھی لی ہے, ان کو قرضہ نہیں دے دیا, اپنے بھائیوں کو لے کے آئے, گورنمنٹ کا ایک ملازم کا وہ چیک, کون اپنا چیک کاٹ کے دے گا ہمیں تو وہ پاس بٹھانے پسند نہیں کرتے, تو ہمیں چیک کاٹ کے اپنے چیک بک سے کوئی دے گا, کوئی ہماری ضمانت دے گا نہیں دے گا, ہم نے خود ہی اپنی آگ میں جلنا ہے. ہماری ضمانت آپ نے دینی ہے, آپ دنیا کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ بات کرنے کے لیے سب تیار ہوں گے, ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, ہمارے ساتھ تصویریں بنائیں گے, لیکن باہر ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لیں گے ایسے کر کے نا, بس وہی بات, جیسے ہم انسان ہی نہیں ہے.